اللہ کے محبوب کی آمد اور احکام الہی۔ جیسے جیسے پیدائش کے دن قریب آتا جا رہا تھا، حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل سکون سے بھرتا جا رہا تھا۔ انہیں اس بات کا احساس تو ہو چکا تھا کہ ان کے اندر ایک نور موجود ہے۔ اپنے والد کے انتقال کے 2 ماہ بعد یہ نور محمد کے نام سے اس دنیا میں اپریل 570 عیسوی میں چمکا۔ اس وقت تک ہجری کیلنڈر کی ابتدا نہیں ہوئی تھی۔ تمام مسالک سے جڑے ماضی اور حال کے تمام علماء کرام اس بات پر مکمل متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن پیر اور مہینہ ربیع الاول تھا۔ اس معاملے میں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل اور مضبوط دلائل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی عیسوی تاریخ 30 اپریل 570 عیسوی اور ہجری تاریخ 8 ربیع الاول بروز پیر اپنی کتاب میں تحریر کی ہے، جو ان کے زمانے میں جدید ٹیکنالوجی کے نہ ہونے کے باوجود ایک بہترین کیلکولیشن سے قریب تر تاریخ بنتی ہے۔ اگر کیلنڈر سافٹ ویئر سے آج ہم یہ ریسرچ کرتے ہیں تو عیسوی تاریخ میں پیر کا دن اسلامی مہینے ربیع الاول کے ساتھ 28 اپریل 570 عیسوی بروز پیر بمطابق 6 ربیع الاول 54 قبل ہجری بنتا ہے۔ کسی بھی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول نہیں بنتی، بلکہ اکثر علماء اور فقہ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہفتے کے دن تھا، جو ہفتہ 6 جون 632 عیسوی بمطابق 12 ربیع الاول 11 ہجری بنتا ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن کس دن مناتے ہیں، یہ ہمیں اور امام احمد رضا خان سے محبت اور عقیدت رکھنے والوں کو سوچنا پڑے گا۔ کہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال والے دن خوشیاں منا کر خود کو تباہی کی طرف تو نہیں دھکیل رہے؟ یہ تاریخیں انٹرنیٹ پہ موجود کسی بھی ہجری ٹو گریگورین ڈیٹ کنورٹر کے ذریعے دیکھی جا سکتی ہیں۔ ورقہ بن نوفل عرب کے دیگر لوگوں کے مقابلے میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ انہوں نے قدیم آسمانی صحیفوں کا بھی مطالعہ کر رکھا تھا اور علوم دین سے بھی وہ واقفیت رکھتے تھے۔ اس لیے ان میں یہ اہلیت موجود تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وعدوں میں سے ایک وعدے کی حقیقت کو سمجھ سکتے تھے، جس کو دیکھنے اور سمجھنے سے دیگر عیسائی محروم تھے۔ وہ وعدہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ الفاظ اس بات کی شہادت ہے کہ وہ آئیں گے۔ آپ آگے فرماتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہا کریں گے، لیکن جو کچھ بھی وہ سنا کریں گے، یعنی بطور وحی جو بھی انہیں بتایا جائے گا، وہ پیغام لوگوں تک پہنچا دیا کریں گے۔ یہ وہ مثالیں تھیں جو انجیل، عہد نامہ جدید، دی بائبل، نیو ٹیسٹیمنٹ میں تھیں۔ اب ہم بائبل میں کی اولڈ ٹیسٹیمنٹ کی مثال دیکھتے ہیں۔ His mouth is most sweet and he is altogether lovely. This is my beloved and this is my friend, O daughters of Jerusalem. The Holy Bible FSV ورژن کے صفحہ نمبر 475 کے مطابق یہ تحریر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں سے تحریر کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ یہ انجیل انگلش میں لکھی گئی ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے چند صدی پہلے جس وقت توریت اور زبور کو دوبارہ ترتیب دیا گیا، اس علاقے کی اصل زبان عبرانی یعنی کہ ہبرو تھی، اور اس کو عبرانی زبان میں کچھ ایسے پڑھتے ہیں: حق و ممتقین رخیل و محمدین زید و دی بے ریز ریب نو کیو یروشلم۔ اس میں لفظ محمد، جس کے بارے میں قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں جن کی صفتیں توریت اور انجیل میں موجود ہیں، اور جن کی وجہ سے ہی یہ اہل کتاب اپنے نجات دہندہ کے منتظر تھے۔ اس جملے کو اگر توڑ کر بھی پڑھا جائے تو یہی لفظ بنے گا، اور روانی میں پڑھنے تب بھی نام محمد ہی زبان سے نکلتا ہے۔ آج کل کے یہودی علماء اور راہب اس بات سے صاف انکاری ہیں کہ ایسا کوئی بھی نام ان کی کتاب میں موجود ہے۔ وہ یہ بات کبھی نہیں کرتے کہ ان کی اصل کتاب عبرانی میں ترتیب دی گئی تھی، جبکہ آج صرف انجیل ہی 2000 سے زائد زبانوں میں ترجمہ ہوئی ہے۔ ہر زبان کے حساب سے لفظ کا ترجمہ اور اس کے الفاظ ہمیشہ الگ الگ ہی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر عربی لفظ عہد کو لیں تو اردو میں اس کا مطلب وعدہ ہوگا، انگریزی میں پرومس، فارسی میں پیمان، پشتو میں قول، اور اسی طرح ہر زبان میں الگ الگ لفظ بنتا چلا جائے گا، مگر اس کا اصل بنیادی زبان کا لفظ عہد ہی رہے گا۔ بالکل اسی طرح عبرانی میں لفظ محمد ہی بنے گا، چاہے یہ لوگ کتنی ہی دلیلیں دے دیں۔ عبرانی زبان میں موہ کے بعد الف کا اضافہ حال ہی میں کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنی ہی مقدس کتاب میں محمد کر کے اس کو بدلنے کی جسارت یہ کر چکے ہیں، تاکہ ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی اس نام کی حقیقت کو کوئی نہ جان سکے۔ ترجمے کی ویب سائٹ پر اگر اس لفظ کا ترجمہ ہم خود پریکٹیکل جا کے کریں گے تو بھی انگریزی سے عبرانی زبان میں نام محمد ہی سامنے آئے گا۔
مگر الف بیچ میں ہوگا۔ اس پریکٹیکل کے درمیان کسی بھی مغرب پسند افلاطون کو اگر اس الف لفظ کے اوپر اعتراض ہو تو وہ ہیبرو کے خانے سے یہ نام کاپی کر کے ہیبرو سے انگریزی کے ترجمے کا آپشن میں بدلے اور ہیبرو لینگویج کے خانے میں پیسٹ کر دے، تو اس الف کو مٹا کر ترجمہ کرے تو اس طرح نام محمد ہی پڑھ سکتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مقدس نام کوشش کے باوجود بھی نہیں بدلا جا سکتا۔ پریکٹیکل کے لیے STL freetranslation.com پر جا کر یہ نام دیکھا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ کتاب میں نے 2009 کے اندر میری پبلش ہوئی تھی، اور اس کتاب پہ میں نے کام 2005 یا 6 سے شروع کیا تھا، وہ ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے۔ تو اس زمانے کی میں ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو اب یہ معاملہ کہاں ہے، اس کو میں پریکٹیکل دیکھوں گا اور اپنی ویژولز کے اندر میں لگاؤں گا، یعنی آج سے تقریباً 20 سال پہلے کی یہ میں بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح ہندوؤں کی تقریباً تمام مقدس کتابوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان موجود ہے۔ صرف ایک کتاب کالکی پرانا سے ایک مثال یہ ہے کہ ولیج آف سنبھالا میں وشنو یاسو اور اس کی بیوی سومتی کے گھر یہ کالکی اوتار پیدا ہوئے۔ اگر گاؤں سنبھالا جو کہ سنسکرت کا لفظ ہے، اس کا عربی میں اگر ترجمہ کریں تو دارالامن بنے گا، جو انگریزی میں ولیج آف پیس اینڈ سیکیورٹی کہلائے گا۔ دنیا کے نقشے پر دارالامن صرف مکہ معظمہ ہی ہے۔ وشنو یاسو اور سومتی بھی سنسکرت کے نام ہے، جس میں یاسو کے مطلب غلام ہے، یعنی وشنو کا غلام، اور ہندوؤں میں وشنو خدا کو سمجھا جاتا ہے۔ غلام عربی میں عبد اور خدا اللہ بنتا ہے۔ وشنو یاسوف کا مطلب ہے عبداللہ۔ اسی طرح سومتی کا ترجمہ اگر انگریزی میں کیا جائے تو ون ہو پیسفل بنے گا، جبکہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عربی نام کا مطلب بھی امن اور سکون والی ہی بنتا ہے۔ کالکی اوتار کے پہلے لفظ کالکی کا مطلب ہے آخری، جبکہ آکسفورڈ ڈکشنری میں اوتار یعنی انگلش میں ایویٹار کا مطلب ہے ڈیوائن ٹیچر، اور اس کو اگر اردو میں ترجمہ کرنے پر وحی کے ذریعے بتائی جانے والی باتوں کا معلم یعنی پیغمبر بنتا ہے، یعنی پیغام پہنچانے والا۔ کالکی اوتار کا مطلب آخری پیغمبر ہے۔ اسی طرح کالکی اوتار کے 4 بہترین ساتھیوں کا بھی ذکر اسی کتاب میں موجود ہے۔ کالکی پرانا چیپٹر 2 ورسز 5، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اوتار کے حقیقی پیغام کو آگے پہنچایا ہے۔ یہ 4 بہترین ساتھی مسلمانوں کے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تھے۔ اسی کتاب کے اندر جنگ میں فرشتوں سے مدد کے بارے میں بھی ذکر موجود ہے۔ کالکی پرانا چیپٹر 2 ورسز 7 کے اندر یہ ڈیٹیلز پڑھی جا سکتی ہیں، جو کہ غزوہ بدر کے موقع پر آیت کے ذریعے بتا کر کی گئی تھی۔ ہندو آج بھی آخری اوتار کا انتظار بالکل اسی طرح کر رہے ہیں جیسے کہ یہودی اپنی مسیحا کا۔ یہ لوگ آنے والے نجات دہندہ پر محض اس جلن اور حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے، کیونکہ وہ مقدس ہستی نہ یہود کی نسل میں تھی اور نہ ہی ہند سے تعلق رکھتی تھی، جس سے ان کے اپنے گمانوں کو شدید ٹھیس پہنچی تھی۔ قرآن پاک میں ہے، بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا ہے اللہ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ، محض اس بات سے جل کر کہ اللہ اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہے نازل فرمائے، اور اس کے باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور ان کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تمام عرب کے بڑے بڑے گھرانوں کے دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحرا میں بھیجا جانا تھا، جس کی ذمہ داری دائی یا انا کے سپرد کرنی تھی۔ دستور کا مقصد عربوں کی خانہ بدوش زندگی کی اصل اہمیت کو بچوں میں اجاگر کرنا تھا۔ یہی نہیں بلکہ صحرا کی کھلی ہوا اور روح کی فیاضیوں کے سامان سے لادا ہوا یہ عرب کا صحرا شہر کی پابند لوگوں سے انہیں علیحدہ کرتا تھا۔ صحرا سے بندھن کی یہ تجدید ہر نسل پر ضروری سمجھی جاتی ہے، اور یہ آج بھی ہوتا ہے۔ عرب کے اکثر بدو یا اکثر لوگ یا اکثر عربی صحرا سے اپنا ناطا ہمیشہ جوڑ کر رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس سے پہلے بھی قریشی بچے اپنی عمر کے 8 سال صحرا میں ہی گزارتے تھے، جو کہ ایک عام بات تھی۔ قیام جتنا لمبا ہوتا شخصیت پر ہمیشہ اس کا گہرا اثر ہی رہتا۔ بچوں کی پرورش کے حوالے سے چند عرب قبیلے مشہور تھے، جن میں سے ایک بنی سعد بن بکر کا قبیلہ بھی تھا۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ انہیں بھی اسی قبیلے سے دائی مل جائے۔ دودھ پلانے کی اجرت لینا اس عورت کے لیے توہین سمجھی جاتی تھی، اور جو اس بچے کی دائی یا انا ہوتی تھی۔ اس کے بجائے یہ صحرا نشین عرب خاندان کے بڑے بڑے گھرانوں میں ایک دیرپا رشتہ بنانے پر ترجیح دیتے تھے۔
اس طرح رضائی ماں کو ایک بیٹا مل جاتا تھا جو اس کو ماں کا درجہ بھی دیتا تھا اور اسے اپنی ساری زندگی نبھاتا تھا۔ اس امید کے علاوہ بچے کے بڑے ہونے تک یہ بھی امید ہوتی کہ اس بچے کا باپ اس رشتے کے سبب کچھ نہ کچھ صلہ دیتا رہے گا، جس میں کھانے پینے کی چیزیں، پرانے برتن، کھجوریں یا ضرورت کا سامان شامل ہوتا تھا۔ اس قبیلے میں ہی دائی حلیمہ بھی تھیں جو ان تمام لوگوں میں غریب ترین خاتون تھیں۔ جہاں تک بی بی آمنہ کے اس بچے کا معاملہ تھا تو اس بچے کے والد تو حیات تھے ہی نہیں اور نہ ہی انہوں نے دولت اکٹھی کی تھی۔ دادا بھی عمر کے اس حصے میں تھے جس میں ان کو زیادہ عرصے تک جینے کی تمنا کرنا فضول تھی۔ ان کی جائیداد کے وارث ان کے اپنے بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے فرزند عرب کے بڑے گھرانوں کے غریب بچوں میں سے تھے، جس طرح دائی حلیمہ غریب تھیں۔ اس سال جہاں بھی رضائی والدین کا انتخاب عرب کے اونچے گھرانوں میں کیا جاتا، وہاں دائی حلیمہ اور ان کے شوہر حارث کے بجائے کسی اور کو منتخب کر لیا جاتا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی تھی کہ کسی نے بھی اپنا بیٹا دائی حلیمہ کو پرورش کے لیے نہیں دیا، کیونکہ ان کا انتخاب تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے ہی کر رکھا تھا۔ بڑے گھرانے کا غریب ترین بچہ اور غریب ترین دائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لینے سے پہلے دائی حلیمہ کا یہ حال تھا کہ نہ تو ان کی اونٹنی سے دودھ ملتا اور نہ ہی ان کے اپنے سینے میں دودھ اترتا تھا۔ اس خاندان کے خود اپنے ہی معاشی حالات ٹھیک نہیں تھے، مگر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس اپنے ٹھکانے پر آئے تو اس خاندان کی ہر دنیاوی معاملے میں اللہ رب العزت نے برکت ڈال دی۔ نہ صرف حارث کا یہ چھوٹا سا خاندان پیٹ بھر کر کھانا کھاتا، بلکہ ان کے جانور بھی اس ریتیلے صحرا سے پیٹ بھر کر واپس آتے، جن کے تھنوں میں اتنا دودھ بھرا ہوتا کہ وہ ٹپکتے ہوتے تھے۔ ان کے پڑوسی اپنے جانوروں کو بھی وہاں بھیجتے جہاں ان کے جانور چرنے جاتے، مگر اس کے باوجود ان کے گلے بھوکے ہی لوٹتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 2 سال کی ہوئی تو اس وقت عرب کے اکثر بڑے شہروں میں طاعون کے اثرات تھے۔ اس کی وجہ سے بی بی آمنہ نے آپ کو حلیمہ سعدیہ کے پاس ہی رہنے دیا۔ چند ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رضائی بھائی دونوں خیمے کے باہر بھیڑ بکریوں سے کھیل رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دائی حلیمہ کا بیٹا بھاگا بھاگا خوفزدہ اپنے ماں باپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میرے قریشی بھائی کو 2 سفید کپڑے پہنے ہوئے آدمیوں نے لٹا کر اس کا سینہ کاٹ کر اپنے ہاتھوں سے اس کے ساتھ کچھ کر رہے ہیں۔ دونوں میاں بیوی تیزی سے خیمے کے پیچھے گئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے اور آپ کا چہرہ مبارک زرد ہو رہا تھا۔ ان دونوں کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 2 سفید کپڑے پہنے ہوئے آدمیوں نے ان کا سینہ کھولا اور کچھ تلاش کرتے رہے۔ حلیمہ اور ان کے شوہر نے ادھر ادھر دیکھا تو دور دور تک انہیں کوئی بھی نظر نہیں آیا اور نہ ہی کسی زخم کے نشان آپ کے سینے پر موجود تھے۔ ہر بار پوچھنے کے باوجود دونوں بچے اپنے بیانات پر قائم تھے۔ آپ کے جسم مبارک کے دونوں کندھوں کے بیچ میں ایک پیدائشی بیضوی نشان تو ضرور تھا، جو کہ تھوڑا سا اب ابھرا ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی میں بتایا 2 آدمی آئے تھے جو کہ سفید پوش تھے۔ ان کے پاس ایک سنہری برتن تھا جس میں برف بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا اور میرا دل کو باہر نکالا اور اس دل کو بھی بالکل میرے سینے کی طرح کھولا اور اس میں سے ایک سیاہ لوتڑا نکال کر باہر پھینک دیا۔ پھر دل کو اور میرے سینے کو اس برف جیسی چیز کے ساتھ اچھی طرح دھو کر شفاف کیا۔ اس کے بعد فرمایا، شیطان آدم علیہ السلام کے ہر اس بچے کو چھو لیتا ہے جب اس کی ماں اس کو جانتی ہے، سوائے مریم اور ان کے فرزند کے۔ اس واقعے نے حارث اور حلیمہ کو خوفزدہ کر دیا، جس کے بعد حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بی بی آمنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا واقعہ بیان فرمایا۔ بی بی آمنہ نے حلیمہ کو تسلی دے کر اپنے ان تجربات کا ذکر کیا جو انہیں دوران حمل پیش آتے رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی محبتوں کے سائے تلے اگلے 3 سال تک یعنی 575 عیسوی تک ان کے ہی ساتھ رہے۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر چچا حمزہ اور پھوپھی صفیہ کے ساتھ خوب کھیلتے اور محبتیں بانٹتے تھے۔ آپ کی والدہ کا یثرب جا کر اپنے رشتہ داروں سے ملنے کا ارادہ اسی سال کے آخر میں ہوا۔ دور دراز رشتہ داروں سے ملنے ملانے کے لیے 2-3 افراد کبھی اکیلے سفر نہیں کرتے تھے، مگر آتے جاتے کارواں کے ساتھ یہ سفر کیے جاتے تھے۔ اس کی مثال ایسی ہی جیسے آج کل بسز جاتی ہیں اور اس میں کوئی بھی اکیلا فرد ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ بسز میں جاتے ہیں۔ تو اس زمانے میں کاروان کے ساتھ کوئی بھی یا 1-2 افراد یہ لوگ نہیں سفر کرتے تھے، بلکہ کانوائز جو موو ہوتے تھے ان کے ساتھ ہی یہ موو ہوتے تھے۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب پہنچے اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 6 سال تھی۔ یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خزرج کے رشتہ داروں کے بچوں کے ساتھ تیراکی کرنا سیکھی۔ چند دن قیام کے بعد بی بی آمنہ نے مکہ واپسی کا سفر شروع کیا، مگر واپسی کے سفر کے دوران ہی شروع میں ہی وہ بیمار ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی آمنہ اور ان کی خادمہ براکہ تینوں واپسی کے کارواں سے علیحدہ ہو گئے۔ اس مقام کو ابوا کہا جاتا ہے جو یثرب سے کچھ فاصلے پر ہی مکہ کی شاہراہ پر تھا۔ یہیں بی بی آمنہ نے اپنی خادمہ کو اپنا لخت جگر سپرد کرتے ہوئے ہدایت کی، براکہ تم اس کی ماں کی طرح اس کی دیکھ بھال کرنا اور اس کو کبھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ بی بی آمنہ کے ساتھ ہمیشہ رہنے والی براکہ پر اب بہت بڑی ذمہ داری ڈالی جا رہی تھی۔ ابوا کے اسی مقام پر بی بی آمنہ اپنے رب حقیقی سے جا ملی اور یہیں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ تدفین کے بعد خادمہ براکہ کو اپنی محبت اور شفقت کے سائے میں لے کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے کر آ گئیں۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ افریقی نژاد براکہ نے مرتے دم تک بی بی آمنہ سے کیا گیا اپنا وہ وعدہ نبھایا۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال سے کچھ عرصے پہلے ہی نہایت کم عمر براکہ کو غلاموں کی منڈی میں بیچنے کے لیے لایا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ نے انہیں اپنی شادی سے پہلے گھر کے چھوٹے موٹے کام کاج کے لیے خریدا اور شادی کے بعد بی بی آمنہ کو تحفتاً پیش کر دیا۔ براکہ ہی حضرت عبداللہ کے وصال کے بعد بی بی آمنہ کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ براکہ حضرت بی بی آمنہ سے شدید محبت کرتی تھی، جس کا ثبوت یہ ہے کہ براکہ اپنے بستر ہمیشہ بی بی آمنہ کے قدموں کے پاس ہی لگا کر سویا کرتی تھی، تاکہ اگر رات کے کسی لمحے ان کی مالکہ کو کسی بھی چیز کی ضرورت محسوس ہو تو وہ اسے فوراً پورا کر سکیں۔ مکے کے معاشرے میں رات کے پہر مالک اور غلام کے درمیان عموماً اتنا قریبی تعلق نہیں رکھا جاتا تھا اور نہ ہی اس کو اپنے قریب سلایا جاتا تھا، مگر یہاں پر یہ معاملہ ایسا نہیں تھا۔ مکے میں اب دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے کی مکمل ذمہ داری سنبھال لی۔ وہ تمام محبت جو ان کی اپنے لخت جگر حضرت عبداللہ کے لیے تھی وہ بھی آپ پر ہی نچھاور فرما دی۔ دادا پوتے کی اس محبت پر کتابوں کی کتابیں بھری پڑی اور تاریخ بھی اس بات پر گواہ ہے کہ دادا اکثر اپنے ننھے پوتے سے مشورہ بھی لیا کرتے تھے۔ غالباً 577 عیسوی یا 578 عیسوی میں شفیق دادا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر جاتے جاتے اپنی ذمہ داری اپنے لائق بیٹے ابو طالب کے سپرد کر دی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے۔ ابو طالب اور ان کی زوجہ فاطمہ بنت اسد نے آپ کی پرورش اپنے حقیقی بچوں کی طرح فرمائی۔ بعد کے سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے کہ آپ کی چچی فاطمہ اپنے بچوں کو تو بھوکا رکھنا گوارا کر لیتی مگر مجھے کبھی بھوکا نہیں رہنے دیتی تھیں۔ ابو طالب کی زوجہ محترمہ فاطمہ اپنے سسر عبد المطلب کے سوتیلے بھائی اسد کی بیٹی تھیں، اور عبد المطلب کی زندگی کے آخری دنوں میں ان کے مالی حالات کیونکہ اچھے نہیں تھے، ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹوں کے حصے میں بھی زیادہ کچھ نہیں آیا۔ کچھ بیٹوں نے تو اپنے طور پر مال جمع کیا ہوا تھا جس سے ان کے اپنے ذاتی حالات بہترین تھے۔ ان میں ایک عبد العزیٰ تھا جسے ابو لہب کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ ابو طالب کے حالات بہت تنگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کم عمری میں ہی محسوس کر لی تھی۔ چچا کی مدد کرنا چاہتے تھے اور اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے وہ بچپن میں ہی اپنے طور پر بھیڑ بکریوں کی رکھوالی کیا کرتے تھے اور انہیں چراگاہوں کی طرف لے کر جایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے بڑے ہوئے تو چچا کے ساتھ قافلے میں جانے کی خواہش کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ غالباً 9 یا پھر 12 سال کی عمر میں پہلی بار سوداگروں کے قافلے میں شامل ہو کر روم کی طرف گئے، جسے ہم آج شام یا سیریا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلا بزنس ٹرپ تھا جو کہ تاریخی اعتبار سے بہت اہم تھا۔ مکہ کی طرف آنے جانے والے اکثر قافلے راستے میں شہر بصرہ کی طرف ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا کرتے تھے، وہیں یہ قافلہ بھی رکا۔ یہ علاقہ عیسائیوں کی آبادی کے قریب ترین تھا، جہاں ایک خانقاہ ہوا کرتی تھی۔ خانقاہ سے مطلب ہے وہاں پہ ایک چرچ ہوا کرتا تھا یا کلیسا ہوا کرتا تھا۔ یہ خانقاہ عرب کے قدیم خانقاہوں میں شمار ہوتی تھی، جہاں نسل در نسل عیسائی راہب چلتے چلے آ رہے تھے۔ ایک راہب کے فوت ہونے کے بعد اس کے سب سے سینئر شاگرد نے اس کی جگہ لے لینی ہوتی تھی، جس کے بعد اس خانقاہ کے تمام اہم ڈاکومنٹس یا دستاویزات اس نئے راہب کی ذمہ داری بن جاتی تھی۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قافلہ اس جگہ پہ پڑاؤ پر آیا تو اس وقت اس خانقاہ کا کرتا دھرتا بحیرہ تھا۔ اس کو بھی شدت سے ورقہ بن نوفل کی طرح احساس تھا کہ نبی کی بعثت اس ہی کی زندگی میں ہوگی،
یہ راہب اکثر اپنے آنے جانے والے قافلوں کا مشاہدہ اپنی خانقاہ سے کرتا رہتا تھا، مگر آج اس کا مشاہدہ ایک بہت عجیب سا اور الگ سا تھا۔